جی سر، میں اس پہ اپنا موقف آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں 45,000 بچوں کا، یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ یہ بچے امتحان کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری بات ہے یہ جو 350 کالجز ہیں پنجاب کے اور فیڈرل کے، اسلام آباد کے اور ایل کے اس ٹائم یہ سارے کالجز بے مددگار ہوئے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ 2018 کا جو سپلیمنٹری ایگزام ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. 2019 کا جو فرسٹ ایئر کا ایگزام ہے وہ پینڈنگ ہے. 2020 کا جو فرسٹ ایئر کا ایگزام ہے وہ پینڈنگ ہے. تو یہ ملا کے جو اپروکسیمیٹلی سارے فگر بنتے ہیں یہ 40,000 کے قریب بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اس پہ بہت سارے لیٹرز لکھے. سب سے پہلے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو جا کے اپلیکیشن دی، وہ میں نے آپ کو فارورڈ بھی کی ہے 10 فروری کو. اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکٹ میسج بھیجا ان کے نمبر پہ، جو چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار، ان کے ڈائریکٹ نمبر پہ ان کو میسج بھیجا، مجھے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے جو پرائم منسٹر کی ملٹری سیکرٹری ہے بریگیڈیئر محمد احمد ان کا نام ہے، ان کو میں نے اپلیکیشن بھیجی کہ کائنڈلی اس کو پٹ آؤٹ کریں، پرائم منسٹر کو بتائیں کہ یہ کتنے بڑے لیول کا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں ابھی تک کوئی جواب اس کا نہیں آیا. اب میں آتا ہوں جی، میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں آپ جو بتانا چاہ رہے تھے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو 45,000 بچے ہیں، سب سے پہلے تو یہ 4500 کے حساب سے جو ریونیو دیتے ہیں یہ اربوں روپے میں جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. اب اگر کونسل جو ہے وہ ٹائم پہ ایگزام لے لیتی 2019 والے بچوں کا فرسٹ ایئر کا، تو وہی جو 15 یا 20,000 بچے تھے ان کا 2020 میں سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہو جاتا. اگر 2020 والوں کا فرسٹ ایئر کا ایگزام ٹائم پہ لیا جاتا تو 2021 میں 2020 والوں کا سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہو جاتا. تو اس بات کو گورنمنٹ سمجھے کہ گورنمنٹ کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف نااہلی کی وجہ سے. میں نے جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ہیں حافظ شاہد لطیف ہیں، ان سے میں نے بات کی. انہیں میں نے بتایا کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ پنجاب کے اتنے ادارے ہیں، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو پریکٹیکلی چیزیں بتاتا ہوں، جو بھی کالج بنا ہوا ہے کالج کم از کم بھی 2 لاکھ روپیہ منتھلی رینٹ پے کر رہے ہیں، اور بلڈنگ آنرز کو ہر کالج میں 10 سے 15 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پیسے روزگار ہیں، اور 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ سیلریز کا بجٹ ہے. اب جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہی نہیں آ رہے اور وہ ہمیں جو ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی امتحان نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے تو داخلہ نہیں لینا، تو اس میں تو ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ تو اپنی پاکٹ سے پیسے لگا لگا کے بھی تنگ آ چکے ہیں. پھر میں آپ کو ایک سب سے بڑی وجہ بتاؤں، اتنا بڑا یہ ادارہ ہے، اس میں جو میں نے ان کی 2019-20 کی رپورٹ پڑھی 238 ملین روپیز ان کو جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ایک سال میں، اور جو ان کا ٹوٹل اس پہ کاسٹ آئی ایکسپینسز کی وہ 78 ملین تھی. تو اربوں کے حساب یہ پیسہ بچا کے جو پراپر رائٹ ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے. پرماننٹ جب انہوں نے امتحانات کروائے تھے تو 238 روپیہ ان کا ریونیو تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 ملین 238 ملین ان کا ریونیو تھا 2019-20 کے درمیان. ہو گیا 2019-20 میں. 2019 میں تو کرونا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ عمران ہے کہ 2019 سے انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، 2019 میں امتحان ہی نہیں ہوا. سر 2019 والوں کا امتحان نہیں ہوا، 20 والوں کا نہیں ہوا، اب 21 والوں کا امتحان بھی سر چڑھا ہوا ہے. 238 ملین کونسل کھا گئی ہے جی. 238 ملین ان کو ریسیو ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا جی اپنی آڈٹ رپورٹ میں کہ 78 ملین جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس آیا ہے. لیکن آپ میری بات سمجھیں کہ جو پیسہ 2020 میں آیا ہے 2021 میں آیا ہے، 78 ملین ایکسپینس ان کا آیا امتحانات نہ کروا کے. سر یہی تو بات ہے نا کہ بتائیں ہمیں ان کا یہ ایکسپینس کدھر آیا 78 ملین 2019 میں. 2019 میں امتحانات نہ کروا کے 78 ملین کا ایکسپینس آ چکا ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ جو سیکرٹری فارمیسی کونسل ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے، وہ ایک فارماسسٹ ہیں، کسی لاہور کے ہاسپٹل میں تعینات ہیں، نہ وہ بندوں سے ملتی ہیں. لوگ رینجر خان سے، بھاولپور سے، اٹک سے جاتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. ایک تو ان میڈم کو اتارا جائے، پھر ان میڈم کے اوپر ایڈیشنل سوری میڈم کا نام مجھے نہیں پتا، میں شیئر کر دوں گا. چلیں پھر جو مین ذمہ دار ہیں، اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پلیٹ فارم حاضر ہے، آ کے اپنا جواب دیں. آپ بتائیں آگے. اچھا جو اس کے مین ذمہ دار ہیں حافظ شاہد لطیف نام ہے ان کا، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے. ان کو اتارا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ ٹی لے رہے ہیں، تو یہ جو 45,000 سر یہ ان لوگوں کے بچے ہیں
کسی کا والد رکشہ ڈرائیور ہے، کسی کا والد کلاس 4 ہے، اور ان لوگوں کا کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہے. یہ ہمیں تاریخیں پہ تاریخیں دیتے ہیں، جی ابھی میٹنگ ہوگی، ہم یہ کریں گے، ہم وہ. پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ تو صرف جو ان کو ریونیو ہے 238 ملین، یہ تو 2019-20 میں آیا ہے. جو 2020 اور 21 کا ٹچ یہ ہے وہ ان کو 470 ملین کے قریب پیسہ ہے کالجز کی طرف سے، کیونکہ نئے کالج منظور ہوئے. اب وہ پیسہ لے کے بھی اب 2022 آ گیا ہے، اس سال میں بھی ان کو 400 ملین کے اوپر جانا ہے.